عجیب بات ہے، بڑے بڑے ناخن رکھ لیتے ہیں، پھر سوچتے رہتے ہیں جو عزت ملنی تھی وہ مقام نہیں دیا گیا، تو میں کیسے دوں اس کو مقام جس کے ناخن ہی بڑے ہوئے ہیں؟ یہ سرکار کے علم کی وسعت ہے۔ تو اس بندے کو سمجھ آ گئی کہ سرکار کی نفرت، وہ عزت جو ملنی تھی وہ نہ دینے کی وجہ میرے یہ بڑے ہوئے۔ اوے غور کرو، یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات کہنے چلا ہوں، آج جو رونا روتے ہیں جی سرکار کا دیدار نہیں نصیب ہوتا، سرکار سے جناب وہ سسٹم نہیں بنتا جو بننا چاہیے، غور تو کرو، سامنے بیٹھا ہے، سرکار کے زمانے کا ہے، کوئی بے نمازی نہیں، کوئی روزے چھوڑنے والا نہیں، کوئی حج فرض ہونے کے بعد ترک کرنے والا نہیں، کوئی کسی کا حق کھانے والا بندہ، صرف کچھ ناخن بڑے ہوئے تھے، شاید اس تک ابھی یہ حدیث ہی نہ پہنچی ہو، ورنہ صحابہ آپ کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے، کیونکہ دور دراز رہتے تھے اور اسلام کی اشاعت کا اتنا وسیع نظام اس زمانے میں نہ تھا جو آج ہے۔ ممکن ہے اس بیچارے تک یہ شریعت کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے توجہ ہٹا لی۔ وجہ کیا تھی کہ صرف، اور جو نماز ہی نہ پڑھے پھر کہ جی توجہ نہیں ہوتی۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جو رشوت، سود، یتیموں کے حق کھائے، غریبوں کے حق کھائے، مسکینوں کے حق کھائے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرے، اسلام کے فرائض واجبات سنن مؤکدات کو ترک کرے، پھر کہے روضہ رسول تک بھی گئے لیکن کچھ ملا، اور تو کچھ کرے گا، بھلے تو جنگل میں بیٹھا ہو تو سرکار وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار سے کون سی مسافت ہے جو دور ہے؟ کون سی جگہ ہے جو آپ سے آپ کو نظر نہیں آتی؟ اصل بات یہ ہے وہاں پہنچنے کے لیے کچھ درکار ہے، کچھ کیا ہے؟ درکار ہے۔ جب وہ ہو تو پھر جہاں مرضی بندہ رہے، پھر ادھر تو سبز گنبد نظر آتا ہے، پھر ادھر وقتاً فوقتاً سبز گنبد والے نظر آتے ہیں، لیکن اندر کچھ اپنے آپ کو شریعت پہ ڈھالو، رسول اللہ کے احکامات پہ جو آپ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ لوگ خیال نہیں کرتے، پھر اتنے عرصے سے تسبیحات کر رہا ہوں، ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان گالی نہیں دیتا، مسلمان کسی مسلمان کو، اور ایک بندے کا انداز تکلم یہ ہے جب چاہے جس وقت چاہے جس کی طرف نسبت کر کے جو زبان میں آئے بک دے، اور سرکار فرمائے مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ کہے جی اتنے عرصے سے مر گیا ہوں کچھ نصیب، تو 1000 سال بھی مرتا رہے تجھے کچھ نصیب ہو سکتا؟ نصیب تب ہوگا جب پہلے اللہ کی مخلوق کے لیے تیرا دل اور قلب درست ہو جائے گا۔ جب تک حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لوگوں کی چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، بہتان تراشیاں ہیں، یہ تو کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کچھ نہیں مل سکتا، کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جس کا ناخن بڑا ہو اس کو کچھ نہیں ملتا، اور اس کے سامنے ہے اس ہستی کے کہ جن کی ولادت پہ کعبہ ہی جھومتا رہا تھا، تو کعبے میں رہتے ہو پھر کیا ملے گا اگر نافرمانیاں کرتے رہے؟ اگر خدا را میرے بھائیو رسول اللہ کی شریعت پہ چلو، سرکار کی شریعت پہ زندگی گزارو، پھر کام بھلے تھوڑا ہی کریں گے، سرکار کی طرف سے اجر زیادہ مل جائے گا۔ سرکار علیہ السلام کی طرف سے اجر اس باب میں کثیر احادیث مبارکہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں کہ سرکار سے علم کی، سرکار کے علم کی وسعت یہ تھی کہ کوئی ذرا بھی آپ سے چھپا ہوا فرمانی۔ قال نبی علیہ السلام ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ کتنے بڑے جملے ہیں، علامہ صاحب تو پہنچ گئے ہوں گے۔ ما من شیء، ما بھی موصولہ، علامہ صاحب ما بھی جو عمومیت کا تقاضا کر رہا ہے، من شیء نکرہ جو عمومیت کا تقاضا کر رہا ہے، فرمایا کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے حتیٰ کہ ایک تنکا، حتیٰ کہ ایک کائنات میں ایسا نہیں ہے الا یعلم انی رسول اللہ،
مگر اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. ہمارا کائنات میں کوئی ذرا ایسا نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں اللہ کا سچا. اور میرے بھائی ایک تنکے کو تو پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ کے رسول کو نہیں پتا کہ یہ تنکا فلاں جگہ پڑا ہوا ہے. کیسا تیرا عقیدہ ہے, کیسا تیرا ایمان ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرمایا کائنات کا کوئی ایسا ذرہ اللہ نے پیدا نہیں کیا جس کو یہ علم نہ ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. جب ذرے ذرے کو اللہ نے سرکار کی شان کا علم دیا ہے تو پھر سرکار کو ذرے ذرے کا علم نہیں عطا فرمایا ہوگا. غور تو کریں. بس آخری بات ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. کون تقسیم فرما رہے تھے؟ سرکار علیہ السلام. ذوالخویسرہ نامی ایک شخص کہتا ہے آپ انصاف سے تقسیم فرمائیں. بس اتنی بات ہے. کیا کہتا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں, بس انصاف کریں. آپ انصاف. سرکار نے فرمایا اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا اے ذوالخویسرہ تو کائنات میں انصاف کس طرح قائم ہو سکتا ہے اگر میں ہی انصاف نہ کروں. اتنی بات ہے, سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں. آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا؟ میں اور انداز میں بتانا چاہوں گا. سرکار انصاف کر رہے تھے, یہ ایک بات ہے. اس نے پھر کہہ دیا آپ انصاف کریں. ایک صفت موجود ہے عدل و انصاف والی, اور ذوالخویسرہ اس کو مانتا. اگر مانتا ہوتا تو یہ جملے ہی. پھر اسی جملے کو سنیں, اس پہ میں نے بہت کچھ چند جملوں میں آپ کو سمجھانا ہے. ایک صفت سرکار میں ہے, سرکار کے سامنے بیٹھنے والا شخص کہتا ہے میں اس صفت کو. فاروق اعظم نے کیا اپیل کی؟ سرکار حکم ہو تو گردن. کیا سمجھ آیا؟ مرتد وہ ہے جو سرکار کے اندر چیز ہو نہ مانے. پھر سن لو, عدل کی صفت تھی نہیں مانتا. فاروق اعظم اس کے قتل کی اجازت مانگ رہے ہیں, کیونکہ مسلمان کے قتل کی اجازت کوئی مانگ سکتا. ہمیشہ مرتد کے قتل کی اجازت ہوتی ہے. تو اسلامی اصولوں کے تحت اتنے جملے بولنے سے انصاف والی صفت تھی. وہ کہہ رہا نہیں, اسلام نے کہا یہ مرتد ہو گئے. اسلام نے کہا یہ بندہ. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, اجازت ہو تو گردن اڑا دوں. اب فاروق اعظم تو صرف ذوالخویسرہ کو دیکھ رہے تھے, سرکار رب کی تقدیر کو دیکھ رہے تھے. فرمایا عمر اس کو چھوڑ دے. عمر اس جیسے ہم خیالوں نے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے پیدا ہونا ہے, اس ذوالخویسرہ کے ہم خیال, ہم مسلک, ہم مذہب, ایک ہی عقیدے والوں نے اے عمر اس کی نسل سے آنا ہے. اگر آج تو اس کو ختم کر دے تو سارے گستاخوں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. اے عمر اس کو چھوڑ دے, رب کی منشا یہی ہے کہ کچھ بھونکنے والے ہوں, کچھ بھونکنے والے کا منہ بند کرنے والے ہوں. چھوڑ دے اس کو. زندہ باد. غور کرو, آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم کیا ہو گیا ہے. یہ پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھ کہ جو صفت ہو اس کا جو منکر ہو جائے, بھلے وہ رسول اللہ کو دیکھ بھی رہا ہو, اسلام نے کہا یہ مرتد ہو گیا ہے. آج ہمیں سمجھاتے ہو کہ کیا ہو گیا ہے,
کہا تو اتنا ہی ہے کہ نبی مر کے مٹی میں ہو چکا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا ہے۔ ارے اتنا کہنے سے ایک مسلم جو موحد ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بڑا کافر یعنی مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے نزدیک جو کہتے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ہمیں تو وہی پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ دیکھیں اگر یہ مرتد نہیں ہوا تھا تو سرکار یہ نہ فرماتے فاروق اتنی بات سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ جملے آپ نے فرمائے، آپ نے تو یہ فرمایا فاروق اس کے ہم خیالوں نے جو پیدا ہونا ہے، اس کے ہم مسلک جو پیدا ہوں گے، جس طرح یہ کہہ رہا ہے میری صفت ہے یہ نہیں مانتا، اس کی ضرورت سے ایسے لوگ قیامت تک آئیں گے۔ میرے اندر جو صفتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بے ایمان ان صفتوں کو مانیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آیا یہ جملہ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو سرکار میں ہو، جو اس کو نہ مانے سرکار کی بارگاہ سے وہ مردود ہو جاتا ہے، اللہ کی جناب سے وہ مردود ہے۔ اور جو عیب آپ کی ذات میں نکالے تو بات تو وہی ہے نا، جو ہو اس کا انکار کرے مرتد، جو عیب نہ ہو اور نکالنے کی کوشش کرے وہ بھی بے ایمان، یہ بھی بے ایمان۔ اور یہ سارا بیان ہے مصطفیٰ کریم کی حدیث کا، سارا بیان ہے مصطفیٰ کریم کی، سرکار کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں صحیح عقیدوں کو سمجھ کر صحیح اہل سنت کے مسلک پر رہتے ہوئے اور اسی مسلک پر اسی طرح دین کا کام کرتے، دین والوں کے ساتھ ملتے جلتے اسی حالت میں دعا گو ہیں اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرما دے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ عالم شریف، 3 مرتبہ کو شریف۔